چلیے آج ہم آپ کے سامنے نور الازا کے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو بتاتے چلیں کہ علم فقہ میں ہے اور علم فقہ تمام علوم میں اہم کہلاتا ہے، کیونکہ فقہ ہی کے ذریعے سے ہم کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کو پہچانیں گے۔ اسی وجہ سے فقہ کی تعریف ہمارے علماء اکرام نے یہ بیان کی کہ فقہ ان افعال کے جاننے کا نام ہے جو اس کے لیے حرام ہے یا حلال، یعنی فقہ کے ذریعے سے بندہ حلال اور حرام کے مابین تطبیق کرتا ہے۔ فقہ کا موضوع ہے فعل مکلف اور اس کی غرض و غایت ہے دونوں جہان کی بھلائی حاصل کرنا۔ اس کتاب کے مصنف کا نام علامہ ابو الاخلاص حسن بن عمار الشرنبلالی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ ان کی پیدائش سن 994 ہجری میں ہوئی اور وفات 1069 ہجری میں ہوئی۔ بہت ہی بڑے عالم، عابد، متقی، پرہیزگار اپنے وقت کے گزرے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو اپنے کچھ احباب کے کہنے پر لکھا۔ آپ کے احباب نے آپ سے یہ التجا پیش کی تھی کہ ایک ایسی کتاب لکھیے جو ابتدائی طالب علم کے لیے مسائل کے اعتبار سے سب سے زیادہ سلیس اور آسان ہو۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ مسائل جو بڑی بڑی کتابوں میں موجود تھے ان مسائل کو اکٹھا کر کے نور الازا کے اندر انہوں نے موسوم کیا ہے، اور انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے خطبے کے اندر بیان کیا ہے۔ ہم زیادہ لمبی تفسیر میں نہ جاتے ہوئے مختصر انداز میں آپ کو خطبے کا ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح کر کے پھر انشاءاللہ العزیز جو کتاب الطہارت سے اس کتاب کو جو شروع کیا ہے وہاں سے آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ سب سے پہلے آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اس کتاب کا آغاز مصنف علی رحمت و رضوان نے تسمیہ سے کیا۔ اب اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ سے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی دو وجہ بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی پیروی کی ہے، کیونکہ قرآن کی ابتدا بھی بسملہ سے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے حدیث پاک پر عمل کیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ سرکار فرماتے ہیں ہر وہ عظیم الشان کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مصنف کا اپنی کتاب کو شروع کرنے سے دونوں فائدے حاصل ہو گئے۔ ایک تو قرآن پاک پر بھی عمل ہو گیا، قرآن پاک کی اتباع پر عمل ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ پر بھی عمل ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا
کلو امرن ذی لا یبدأ فیہ بالحمد فہو اجزم، ہر وہ عظیم الشان کام جو بسم اللہ الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے۔ تو اب یہاں پر تعارض پیدا ہو گیا کہ بسملہ والی حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پہلے بسملہ پڑھا جائے، اور حمدللہ والی حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پہلے حمد باری سے کتاب کا آغاز کیا جائے، اور بیک وقت دونوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب دونوں میں تعارض پیدا ہو گیا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ تو محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کسی بھی چیز کو شروع کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ابتدائے حقیقی، نمبر 2 ابتدائے اضافی، نمبر 3 ابتدائے عرفی۔ اب اس کی زیادہ تعریف میں نہ جاتے ہوئے آپ کو مختصر انداز میں اتنا میں بتاتا چلوں کہ ابتدائے حقیقی وہ ابتدا ہے جو سب سے پہلے اس سے پہلے کوئی نہ ہو۔ جیسے کسی کپڑے مثلا لنگی کی تہ بنائیں تو جو تہ سب سے اوپر ہے وہ ابتدائے حقیقی ہے۔ یوں ہی پیاز کا سب سے اوپر کا چھلکا، یہ جو سب سے اوپر کا چھلکا ہے نا، یہ ابتدائے حقیقی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی چھلکا نہیں ہے۔ اور ابتدائے اضافی وہ ابتدا ہے جو کسی شے سے پہلے ہو، چاہے اس سے پہلے کوئی چیز ہو یا نہ ہو، جیسے لنگی کی اوپر والی یا نیچے والی تہ۔ اور ابتدائے عرفی وہ ہے جو مخصوص سے پہلے ہو لیکن اس سے پہلے کوئی ہو یا نہ ہو۔ اب جب آپ تینوں کی تعریف سمجھ گئے تو بلا تشبیہ کہ اتنا سمجھ لیجئے کہ بسملہ والی حدیث کو محمول کریں گے ابتدائے حقیقی پر، اور الحمدللہ والی حدیث کو محمول کیا جائے گا ابتدائے اضافی پر۔ تو اب ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ پہلے بسملہ پڑھی جائے پھر اس کے بعد الحمدو پڑھی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف عالمین کے رب کے لیے ہیں۔ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، خاتم النبیین، جو تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا صلاۃ۔ صلاۃ کے بارے میں اس کا لغوی معنی آتا ہے دعا۔ صلاۃ کے بارے میں علماء اکرام نے یہ بیان فرمایا کہ صلاۃ اس کا لغوی معنی آتا ہے دعا کے، یعنی دعا طلب رحمت کے، لیکن اس کا معنی مسند الیہ کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ لہٰذا جب صلاۃ کی اسناد اللہ عز و جل کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ہوگا رحمت کاملہ، اور معنی ہوگا کہ اللہ عز و جل کی رحمت کاملہ ہو۔ اور صلاۃ کی اسناد جب فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار ہوگا، اور صلاۃ کی اسناد اگر مخلوق کی طرف ہو تو اس سے مراد دعا ہوگی۔ بہرحال لفظ صلاۃ کے مشترک معنی ہیں، لیکن یہاں پر کوئی ایک متعینہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تمام تعریف ہو عالمین کے رب کے لیے، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا کہ آخری نبی، کیونکہ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور درود و سلام ہو آپ کی آل پر، جو کہ آپ کی آل پاکیزہ ہے، اور آپ کے تمام صحابہ اکرام پر۔ اب آل، تو اس کے بارے میں بھی الگ الگ قول ہیں کہ آل سے آیا کون لوگ مراد ہیں۔ تو ایک قول کے مطابق آل سے اہل بیت کرام مراد ہیں، اور ایک قول کے مطابق آل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور آپ کی تمام صاحبزادیاں اور آپ کے داماد اور آپ کی اولاد مراد ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق آل سے مراد صرف وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو بنو ہاشم ہیں۔ اسی کے قائل امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض اصحاب مالکیہ ہیں۔ اور ایک قول سے مراد یہ ہے کہ آل سے مراد امت اجابت ہے، اور یہی معنی مراد لینا کیا ہے، زیادہ بہتر ہے،
کیونکہ یہ دعائیہ جملے ہیں اور اس میں تمام کو شامل کر لیا جائے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ کے صحابہ پر، اصحاب یہ صحابی کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی آتا ہے ساتھی کے، لیکن یہاں پر صحابی سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں انہی کا خاتمہ ہوا ہو۔ سرکار فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، تب تابعین کا زمانہ، ائمہ مجتہدین کا زمانہ۔ تو سرکار کا زمانہ سارے زمانے سے بہتر، سرکار کے صحابہ کا زمانہ تابعین کے زمانے سے بہتر۔ اب مصنف نے یہاں سے کچھ ان کلمات کو بیان کیا جو ان کے ساتھیوں نے اس کتاب کو لکھنے کے بارے میں ان سے کہا تھا۔ تو فرماتے ہیں قال العبد الفقیر الی مولاه الغنی ابو الاخلاص حسن الوفائی الشرن بلالی الحنفی انہ التمس منی بعض الاخلاء، بے نیاز مولا سے محتاج بندہ، یہ ان کے عاجزانہ جملے، اپنا آپ کو عبد فقیر انہوں نے یہ جو بولا ہے یہ ان کی عجز و انکساری کی طرف دلالت کرتا ہے، یعنی وہ محتاج ہیں، دنیا دار کے نہیں، اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ رب العزت سے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ تو یہ کلمات ہم کو اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو فرماتے ہیں بے نیاز مولا سے محتاج بندہ ابو الاخلاص حسن وفائی الشرن بلالی، یہ ان کے جس جگہ یہ رہتے تھے وہاں اس کی طرف نسبت کی ہے شرن بلالی سے۔ تو محتاج بندہ ابو الاخلاص حسن وفائی شرن بلالی حنفی کہتے ہیں کہ انہ التمس منی بعض الاخلاء، اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، اور یہ صدیق یعنی دوست کے معنی میں، کہ مجھ سے میرے بعض دوستوں نے عریضہ پیش کیا، ریکویسٹ کی کہ عاملنا اللہ تعالی و ایاہم بلطفہ الخفی، یہ بریکٹ میں یہ دعائیہ جملہ ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر بھی اور ہمارے احباب کو بھی اپنی قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے، یہ انہوں نے دعا دی تھی۔ کیا عریضہ پیش کیا کہ ان اعمل مقدمتاً فی العبادات، کہ میں عبادات میں مسائل میں ایک مقدمے کو تیار کروں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں عبادات میں مسائل میں ایک مقدمے کو تیار کروں۔ تقربوا علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات فاستعنت باللہ تعالی واجبتہ طالبا للصواب۔ کہ وہ مسائل جو فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں پھیلے ہوئے ہیں، مطولات یعنی وہ کتابیں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جن تک ہر ایک کی رسائی نہیں، ان کتابوں میں جو مسائل بکھرے ہوئے ہیں، پھیرے ہوئے ہیں، تو قربوا علی المبتدی، تاکہ وہ مسائل ابتدا شروع جماعت والے لوگوں سے کیا کر دیں؟ قریب کر دیں۔ تو انہ التمس منی بعض الاخلاء، میرے بعض دوستوں نے مجھ سے یہ عریضہ پیش کیا کہ میں عبادات میں ایک ایسا مقدمہ لکھوں جو وہ مسائل جو بڑی بڑی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، تقربوا علی المبتدی، یعنی شروع جماعت والے پر وہ مسائل کیا ہو جائیں؟ قریب ہو جائیں۔ فاستعنت باللہ تعالی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی، تو مدد طلب کی۔ وَأَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ، اور میں نے حصول ثواب کے لیے میں نے اپنے اس دوست کی بات کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا ہے۔ یعنی دکھاوے کے لیے نہیں کیا ہے کہ میں اس کتاب کو لکھوں گا، مقدمے کو لکھوں گا، اس کتاب کو تیار کروں گا
تو لوگ دیکھیں گے دیکھو فلاں نے اس کتاب کو کہا، میری جہاں تہاں تعریف ہو۔ اس مقصد سے میں نے یہ کتاب نہیں لکھی ہے، بلکہ صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، تاکہ اس کتاب کو میں نے لکھا تاکہ اس کے ذریعے سے میں بھی فائدہ حاصل کروں، اور جتنے بھی لوگ اس کتاب کو پڑھیں اس کے ذریعے سے کیا کریں، فائدہ حاصل کریں۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِصَحَّتِهِ أَهْلُ التَّرْجِیح مِنْ غَیْرِ اِطْنَاب۔ اطناب کہتے ہیں ذاتی کو طوالت سے بچنے کو، اور میں نے اس کتاب میں ذکر نہیں کیا مگر ان چیزوں کو کہ جس کو اہل ترجیح نے صحت کے ساتھ بیان کر دیا، بغیر من غیر اتنا، بغیر طوالت کے، یعنی زیادہ اس میں نے لمبی گفتگو نہیں کی، زیادہ قیل و قال نہیں کیا، بلکہ مختصر انداز میں، آسان انداز میں نے اس کتاب کو لکھا تاکہ اس کتاب کو بچے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور زیادہ پیچیدگی نہ پڑ کے آسانی کے ساتھ یہ مسائل بچوں کے ذہن میں کیا ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ اس کتاب کو میں نے اس طریقے سے لکھا۔ فرماتے ہیں وَسَمَّيْتُهُ نور الایضاح، اور میں نے اس کتاب کا نام نور الایضاح رکھا، وَنَجَاةَ الْأَرْوَاح، اور میں نے اس کتاب کا نام نجات الارواح، یعنی جو روحوں کو نجات دے، جو دل کو سکون دے۔ وَاللَّهُ أَسْأَلُ أَن يَنْفَعَ بِهِ عِبَادَهُ، اب یہاں سے آخر میں پھر دعائیہ جملہ دے رہے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو نفع عطا فرمائے، اور اس کتاب کا فائدہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ عطا فرمائے۔ یہ خطبہ اور یہ ان کا جو تمہیدی کلمات تھے مصنف علیہ رحمۃ الرضوان کے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اب یہاں سے کتاب الطہارت سے پاکی کے مسائل، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل بیان کیے جائیں گے، جو کل انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دعا گو ہوں کہ بارگاہ رب العالمین میں کہ مولا تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو جو ہم نے پڑھایا ہے، جو طالب علم کو پڑھیں، مولا تبارک و تعالی ان کے علم اور عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔